السلام علیکم ایوری ون، اٹس می سحر بخاری. اور آج اچیورز ٹاک میں ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، ہی از اے ڈاکٹر بائی کوالیفیکیشن، کنسلٹنٹ بھی ہیں یہ. اس کے علاوہ ریئل اسٹیٹ بزنس میں بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر پہلا کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں تو آپ بزنس فیلڈ میں کیسے آئے؟ بس اس کو کوئی حسن اتفاق کہہ لیں. After I graduated, I'm a dentist, so after I completed my house job, I joined my uncle who used to run a dental supply company. تو وہاں پہ بس تھوڑی سی مارکیٹنگ کیا کرتے تھے ڈینٹل مٹیریلس کی، ڈینٹل انسٹرومنٹس کی، اور بس کچھ بزنس کی فیلڈ جو ہے وہ پسند آ گئی. اور اس کے بعد آئی پلانڈ کہ جی اگر مجھے بزنس ہی کرنا ہے and I have to start something of my own. My dad was a lawyer, and before he started in his legal practice, he used to provide immigration consultancy. تو بس کچھ عرصہ ان کے ساتھ ڈسکشنس ہوئیں اور کچھ میں نے انٹرنیشنل لاء کو انفارملی اسٹڈی کیا. فیلڈ مجھے اچھی لگی تو بس 2012 کے اسٹارٹ میں ہم نے ایک اپنی ہمبل سی بگننگس لی امیگریشن کنسلٹنسی میں ود دا گائیڈنس آف مائی لیٹ فادر، اور الحمدللہ اچھا رسپانس ملا. اس فیلڈ میں مزید پھر جو ہے ہم اپنی ایکسپرٹیز کو بڑھاتے رہے اور ایونچولی ایک اچھا اس فیلڈ میں ریپیوٹ بھی بنائی اور اچھا نام بھی بنایا. اور وی آر دی اونلی فرم فرام پاکستان دیٹ ہیز پرووائڈ گورنمنٹ ایڈوائزری پریکٹس to different governments to structure their immigration programs. Government of Montenegro نے 2018 میں اپنا پروگرام لانچ کرنا تھا، تو we were one of the 6 firms globally جنہوں نے گورنمنٹ کو ریکمنڈیشنس دی on how to structure their investment migration programs. اس کے علاوہ ٹرکی میں ہم نے بڑا ایکٹیولی کام کیا. آف اینڈ آن رپورٹس بھی ہماری پبلش ہوتی رہتی ہیں ٹرکی کے حوالے سے، انویسٹمنٹ کے حوالے سے، اور ایک دو گورنمنٹ سے. اور اس کے ساتھ ہی پھر ڈیورنگ کووڈ وی آلسو اسٹیپڈ انٹو دا ریئل اسٹیٹ بزنس ان پاکستان. اوکے سر، کنسلٹنگ بزنس جو ہے آپ کا امیگریشن سے ریلیٹڈ، بٹ لوگ آج کل جو ہیں ان کے ساتھ فراڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو کون سا صحیح کنسلٹنٹ ہے جس کے پاس ہمیں جا کر ان سے بات کرنی چاہیے؟ تو مطلب یہ گائیڈ لائن پاکستان میں مطلب ایسا کوئی بھی پراپرلی آپ کو گائیڈ نہیں کرتا. جن لوگوں نے فرسٹ ٹائم اپلائی کرنا ہوتا ہے تو وہ کافی کنفیوز ہوئے ہوتے ہیں ہم کہاں جائیں. اکثر لوگوں کا جو ان کا اماؤنٹ ہوتا ہے، جو انہوں نے سیلری اپنی اکٹھی کی ہوئی ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں پاکستان کے حالات اس وقت کیا ہیں، اور کافی ٹائم سے اسی سچویشن میں پاکستان سروائیو کر رہا ہے. تو جو صحیح ڈائریکشن دے سکے اس کے لیے کون سے اسٹیپس ہیں یا کون سے رول ہیں جو فالو کرنے چاہیے؟ دیکھیں، ویسے تو پاکستان میں ویری انفارچونیٹلی ہر فیلڈ میں ہی فراڈ ہوتا ہے، اور لیکن امیگریشن کنسلٹنسی اور پراپرٹی جن دونوں فیلڈ سے ہم منسلک ہیں، ان میں فراڈ کی ریشو بہت زیادہ ہے. تو دس از ویری انفارچونیٹ. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بھی بندہ ویدر یو آر گوئنگ ٹو get some immigration advice or you want to make some property investment in Pakistan or abroad, آپ اپنی کچھ ریسرچ اور ڈیو ڈیلیجنس کر لیں. دس از ویری امپورٹنٹ. آپ اپنی ڈیو ڈیلیجنس کر کے جب کسی کنسلٹنٹ یا پراپرٹی ایڈوائزر سے ملیں گے تو یو وڈ گیٹ این آئیڈیا کہ وہ کس حد تک صحیح بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ سب کچھ اس کے اوپر چھوڑ نہیں سکتے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس میں صرف کنسلٹنٹس اور پراپرٹی ایڈوائزرس کا قصور نہیں ہے. ہمارے ہاں بے شمار لوگوں کو، اسپیشلی دس اپلائز ٹو دا امیگریشن فیلڈ، شارٹ کٹس چاہیے. ہم چونکہ صرف انویسٹمنٹ بیسڈ امیگریشن یا انویسٹمنٹ بیسڈ سٹیزنشپ ایڈوائزری پرووائڈ کرتے ہیں، تو اس میں تو ادھر سم ون کوالیفائز اور ہی ڈزنٹ کوالیفائی. ٹھیک ہے، کوئی بیچ کا راستہ نہیں ہوتا. لیکن آپ کے جتنے ورک ویزا ہیں، اسٹوڈنٹ ویزا ہیں، ایون اسکلڈ ورکر امیگریشن ہے، اس میں تو مور دین 70% لوگ کوالیفائی نہیں کر رہے ہوتے، بٹ دے اسٹل وانٹ ٹو مائگریٹ. کنسلٹنٹس جو ہیں وہ ان کے لیے شارٹ کٹس نکالتے ہیں، اور لوگ چاہتے ہیں کہ کنسلٹنٹس ہمارے لیے شارٹ کٹس نکالیں. اب ایک کنسلٹنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ آف کینیڈا یا کسی بھی گورنمنٹ کو فورج ڈاکومنٹس یا فیک ڈاکومنٹس یا فیک اسٹیٹمنٹ پریزنٹ کر رہا ہے آن بہاف آف این اپلیکینٹ، تو بیسیکلی
جھوٹ بول رہا ہے نا. تو ایک بندہ جو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ میں آپ کے ڈاکومنٹس پورے کر کے, آپ بالکل فکر نہ کریں, میں آپ کے ڈاکومنٹس پورے کر کے سبمٹ کروا دوں گا, اگر وہ گورنمنٹ آف کینیڈا سے جھوٹ بول سکتا ہے تو کیا وہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا؟ تو کلائنٹ کیسے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جو بندہ گورنمنٹ کے ساتھ صحیح نہیں اپلیکیشن پیش کر رہا, وہ اس کے ساتھ فراڈ نہیں کرے گا؟ تو تالی تو دو ہاتھ سے بجتی ہے نا. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر ہم ریئل اسٹیٹ کی بات کریں تو ریئل اسٹیٹ میں ہمارے ہاں ہر ایک کو راتوں رات امیر ہونا ہے. ٹھیک ہے, اب راتوں رات امیر ہونا ہے, اس کے لیے وہ پھر انہی پراپرٹی ایجنٹس کے پاس جاتے ہیں جو ان کو سبز بھی نہیں سنہرے باغ دکھاتے ہیں. تو پھر جو آپ کو سنہرے باغ دکھا رہا ہے وہ اگر خواب ہر دفعہ تو ریئلسٹک نہیں ہوتے نا, کبھی نہ کبھی تو ٹوٹتے ہیں. ٹھیک ہے, تو تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے. اس میں صرف کنسلٹنٹس یا پراپرٹی ایجنٹس کا قصور نہیں ہے, وہ بالکل قصوروار ہے, لیکن لوگ بھی اتنے ہی قصوروار ہیں. نہیں سر, میں اس بات سے ڈس ایگری کرتی ہوں. وہ اس لیے ڈس ایگری کرتی ہوں کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ پوری ایفرٹ کرتے ہیں, ان سے جو ڈاکومنٹ فرسٹ ٹائم آپ کسی اسکول جاتے ہیں, یونیورسٹی جاتے ہیں, تو جب آپ کا فرسٹ ڈے ہوتا ہے آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن نہیں ہوتی. جی. جو ایڈوائزر ہوتا ہے یا کنسلٹنٹ ہوتا ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ اسے پراپرلی صحیح گائڈ کرے. اسی لیے میں نے جو پہلی بات کی وہ یہ کی کہ آپ کسی بھی کنسلٹنٹ کے پاس جانے سے پہلے اپنی ڈیو ڈیلیجنس کر لیں, اپنی ریسرچ کر لیں, اپنا ہوم ورک کر کے جائیں. آپ نے اپنا ہوم ورک کیا ہوگا, آپ کے ساتھ کنسلٹنٹ غلط بیانی کرتا ہے, آپ کو پتہ لگ جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ کے ساتھ کوئی خدا نخواستہ وہ ہاتھ نہیں ہو سکتا, اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ اپنے طور پہ ڈیو ڈیلیجنس کریں, ریسرچ کریں, اس کے بعد مارکیٹ سے فیڈ بیک لیں. ٹھیک ہے, لوگوں سے پوچھیں, کیونکہ کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ سب کے ساتھ ہی فراڈ ہو رہا ہے. پاکستان میں کچھ ایسے ایریاز ہیں کہ جہاں پہ ہر تیسرے گھر کے پاس کینیڈین پاسپورٹ ہے. آخر انہوں نے لیا ہوا نا, کہیں سے تو لیا ہے. ٹھیک ہے, تو ان سے پوچھیں, لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کے قریبی سرکل میں کسی نے کہاں سے پروسیسنگ کروائی ہیں. تو میجورٹی ہے جو صحیح کام نہیں کرتے, دے آر ان پروفیشنل, لیکن آف کورس پروفیشنل لوگ بھی ہمارے یہاں موجود, ہر فیلڈ میں پروفیشنل لوگ موجود ہیں. سر آپ کا ریئل اسٹیٹ کا بھی بزنس ہے, پاکستان سے باہر کنٹریز ہیں وہاں پہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس جو ہوتا ہے نا تو اس کی بہت ورتھ ہوتی ہے, بٹ پاکستان میں وہ ورتھ نہیں ہے. یہاں پہ اگر جو دوسری کنٹریز میں جا کر سارا ایفرٹ کرتے ہیں, اپنی لائف کا جو سارا انہوں نے اکٹھا کیا ہوتا ہے سرمایہ, وہ یہاں سوسائٹیز میں انویسٹ کر دیتے ہیں, اور وہ لوگ بولتے ہیں اگر ان کی باہر کانفرنس ہوتی ہے کہ آپ ہماری سوسائٹی میں اپنے پلاٹ لیں, وہاں پہ آپ آ کے گھر بنائیں, بٹ جب وہ یہاں پر آتے ہیں تو جو انہوں نے بتایا ہوا ہوتا ہے, جو فیسلٹیز انہوں نے بتائی ہوتی ہیں, وہ یہاں پہ اس طرح نہیں سارا سسٹم. بالکل آپ بجا فرما رہی ہیں. دیکھیں اگین دس از ویری انفارچونیٹ, ہمارے ہاں ڈیولپرس جو کہ سوسائٹیز بناتے ہیں, ریئل اسٹیٹ ایجنٹس یا ایڈوائزرس آپ کہہ لیں, اگین ان کو راتوں رات امیر ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کوئی پراپر رول تو اس کے لیے فالو نہیں کرتے نا, اور اس کے بھی بڑے, اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے, چیزیں بہت ایڈوانس ہو گئی ہیں. آپ 2-3 بیسک کرائٹیریا جو ہے وہ اپنا, اگر ہر انویسٹر, بے شک وہ چھوٹے اسکیل کا انویسٹر ہے یا وہ بلینس کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے, وہ رکھ لے تو کافی حد تک آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں, ان مسحاب سے. پہلی تو بات یہ کہ جس پروجیکٹ میں یا جس سوسائٹی میں آپ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں ان کے پاس NOC ہے یا نہیں ہے, کنسرن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے. فار ایگزامپل اف دیر از اے پروجیکٹ ان لاہور, تو LDA سے NOC ہے یا نہیں ہے. وہ ایک سیپریٹ ڈبیٹ ہے کہ LDA سے NOC لینا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. اسلام آباد میں ہے تو CDA, یا اگر راولپنڈی پریمیسز میں ہے تو RDA سے NOC ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر NOC ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ڈیولپر کے پاس اپنی جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے, کئی دفعہ تو جگہ بھی نہیں ہوتی نا اور چیز بیچ دی جاتی ہے. جگہ جب موجود ہوتی ہے, NOC لیا ہوتا ہے, تو اس میں جتنی بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہوتی ہیں گورنمنٹ کی, یہ کچھ پلاٹس مارگیج کر لیتی ہیں ایز اے سیکیورٹی, تو ڈیولپر پھر آگے سے ڈیولپمنٹ کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ساری NOC اپروو سوسائٹیز میں ہی آپ کو پروفٹ ہوگا, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کے ساتھ فراڈ نہیں ہوگا. یہ پہلی چیز. سیکنڈلی, اس ڈیولپر کی یا اس کمپنی کی ٹریک ریکارڈ کیا ہے, انہوں نے پہلے کوئی پروجیکٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے, تو اس میں کتنے سکسیزفلی ڈیلیور کیا ہے, کتنی کمٹمنٹ اپنی پوری کی ہے. ٹھیک ہے, یا اوور کمٹ کر کے انڈر ڈیلیور کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ جب یہ ریسرچ کریں گے, اور یہ چیزیں آپ کو انٹرنیٹ پہ آرام سے مل جاتی ہیں, اسپیشلی فار اوورسیز پاکستانیز, وہ اس طرح پاکستان کے حالات کا بھی ان کو آف کورس سوشل میڈیا سے ہی پتہ لگتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو وہ اگر تھوڑی سی اپنی ریسرچ کریں گے تو ان کو پتہ لگ جائے گا
موٹی موٹی چیزوں کا. اس کے بعد آپ جس ایجنٹ یا جس ایڈوائزر یا جس کنسلٹنٹ کے تھرو لے رہے ہیں اس سے کوشچنس کریں, اس کے ساتھ ڈسکشن کریں. آپ آف کورس اپنا ہارڈ اینڈ منی جو ہے وہ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں. اس کی باتوں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کو اس ایجنٹ یا اس ایڈوائزر کے ساتھ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. بیسٹ آف لک سر. تھینک یو. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور اچیور کے ساتھ ہم اچیورس ٹاک لے کر حاضر ہوں گے. اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.